السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جب اس واقعے کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر غم کے آثار نمودار ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 3 دن ایسے روئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر بھی نہیں جاتے تھے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدھا اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کچھ پریشان ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے جبرائیل، میں آج آپ کو پریشان دیکھتا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، اے اللہ کے حبیب، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اسی وجہ سے میرے اوپر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے جبرائیل، مجھے بھی بتاؤ جہنم کے احوال کے بارے میں۔ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، اے اللہ کے حبیب، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، سب سے آخری جو درجہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر والا جو درجہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر جو درجہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج کے عبادت کرنے والوں کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر جو درجہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی آگ کے عبادت کرنے والوں کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر جو درجہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر جو درجہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ باتیں کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے جبرائیل، مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے درجے میں اللہ تبارک و تعالی کس کو ڈالے گا؟ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے درجے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سنی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر غم کے آثار نمودار ہوئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ میرے امت کے گناہ گار، یا اللہ میرے امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے بچا۔ 3 دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے گزرے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میرے امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے بچا۔ 3 دن جب مکمل ہوئے تو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بہت پریشان تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے دروازے کو کھٹکھٹایا، سلام کیا، مگر سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتا ہوا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تمام واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے دروازے کو کھٹکھٹایا، سلام کیا، مگر پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے دروازے کو کھٹکھٹایا، سلام کیا، مگر پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ جب اتنے بڑے حضرات کے سلام کا اگر جواب نہیں دیا ہے تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجنا چاہیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام واقعہ بتایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے دروازے کو کھٹکھٹایا، سلام کیا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نور نظر بیٹی کی آواز سنی تو اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، حجرہ مبارک کے دروازے کو کھولا اور سلام کا جواب دیا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائی اور اپنے پیارے ابا جان سے پوچھا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ 3 دن ہو گئے آپ گھر بھی نہیں آتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد فوراً حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آگاہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے امت کو بھی جہنم میں ڈالے گا، مجھے میرے امت کے گناہگاروں کا غم کھایا جا رہا ہے۔ یہ باتیں کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ سجدے میں گیا اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور رو رو کر دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ میرے امت کے گناہگار، یا اللہ میرے امت کے گناہگاروں کو جہنم سے بچا۔ اسی دوران آسمانی دنیا سے وحی نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ فکر مت کرو، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوش ہوا اور تمام لوگوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے اتنا عطا کرے گا کہ جب تک میں راضی نہ ہو جاؤں۔ پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے لیے رونا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اپنے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ کیا آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کتنے دعائیں کی ہیں؟ کیا ہم آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں؟ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو نور علی نور ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو ابھی سے پکا ارادہ کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر پورا عمل کریں گے اور روزانہ کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔